दावत सुखन देने जा रही हूँ उस शख्सियत को जिन्होंने इस्लाही अकेडमी को सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक ख्वाब बनाया है। वो हस्ती जिनकी मेहनत और विजन का नतीजा है कि आज हम यहाँ इस मुकाम पर खड़े हैं। Ladies and gentlemen, it is time to invite the backbone of Islamic Academy, a powerhouse of knowledge and true inspiration for all of us. As a student of class 10th, I have seen her working day and night to shape our futures. जो हमारी रहनुमा भी है, हमारी हौसला अफजाई का जरिया भी है। मेरी मुराद इस्लाही अकेडमी की जान और शान, हमारी अजीज़ा मोहतरमा बाजी जान, मैं आपको निहायत अदब और एहतराम के साथ इस्लाही अकेडमी के स्टेज पर इनवाइट करती हूँ। Please put your hands together for the caption, our mentor and our guiding star. Wadi Jan, please grace the stage and enlighten with us your words. सितारे तो बहुत है आसमान में, मगर जो रास्ता दिखाए वो चांद होता है। उड़ान तो बढ़नी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो बढ़नी है चाहे कई बार गिरना पड़े, ख्वाबों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। यही जज्बा है हमारी वादी जान का। प्लीज जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये बच्चे हमसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं, इसलिए इतना कुछ कह दिया, वरना हम इतने भी काबिल नहीं। हमने सिर्फ छोटी सी कोशिश की है और ये छोटी सी कोशिश हमारे बच्चों की मेहनत और लगन से आज यहाँ तक पहुँची है। अभी तो इस शाहीन की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इन परिंदों की असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है चंद मुट्ठी भर ज़मीन इन्होंने, इन परिंदों के लिए तो अभी पूरा आसमान बाकी है। महतरम मेहमानान खुसूसी, अजीज़ वालिदैन और मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये दिन हमारे लिए निहायत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे बच्चों ने आज वो कर दिखाया है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। आज इन नन्हे परिंदों ने साबित कर दिया, अगर इन्हें सही डायरेक्शन और इनको गाइड किया जाए तो ये आसमान छू सकते हैं। इन नन्हे परिंदों की मेहनत के पीछे हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स की बड़ी मेहनत रही है। उन्होंने दिन रात इन बच्चों के लिए मेहनत की है। आज भी, कल भी, 3 दिन से लगातार सुबह शाम वो लोग मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, तो हम उनका बेहद शुक्रगुजार हैं। Beloved our director साहब, behind every success there is a leader who stand by them. किसी भी कामयाब टीम के पीछे उसका लीडर जरूर होता है। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, हमें मालूम है, और हम ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन सर आपकी मेहनत, लगन और आपकी हिम्मत से ही आज हम ये सब कुछ कर पाए हैं। चीफ गेस्ट डॉक्टर समरा सुल्ताना मैम, मोहतरम सरफराज फलाही साहब, समरा मैम को जाना पड़ा क्योंकि उनको जयपुर रवाना होना था। हम आपको बहुत बहुत, हमारी पूरी टीम आपको शुक्रिया अदा कहना चाहती है कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। यहाँ बैठे हुए जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, जितने भी वालिदैन हैं और जितने भी तमाम लोग यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आए, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम वालिदैन से कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे में वो ग्रूम, वो चीज़ कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आप ले आओ, दुनिया का कोई भी प्रोफेसर आप ले आओ, लेकिन आपके बच्चे की असल तरबियत सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे कामयाब हो तो आपको उन पे ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे दुनिया में कामयाब हो तो आप पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से उनके दोस्त हैं, कौन सा सोशल मीडिया वो यूज कर रहे हैं और उनके मोबाइल फोन में क्या क्या चीजें मौजूद है।
آج جتنی تیزی سے بچے بگڑ رہے ہیں، 6 اسٹینڈرڈ کے بچے، 8 اسٹینڈرڈ کے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہماری ہی تو غلطی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنے جس کی پیشن گوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی، جس کے بارے میں ہمارے نبی بتا کے گئے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ کے گریں گی جیسے کھانے کے برتن کے اوپر بھوکا ٹوٹ کے گرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگی، مگر اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، آخرت کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ آج ہم خود دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا دنیا سے محبت ہمیں نہیں ہو گئی ہے؟ کیا آخرت کا ڈر ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے؟ آج جب کسی کا جنازہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو ہمارے دل سہم جاتے ہیں، ہم کسی جنازے کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل دہشت سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے جو ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے۔ فلسطین آج خالی ہو گیا، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے۔ آپ سوچ کے دیکھیں، دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ ہمیں ہی تو کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنائیں، بے شک بنائیں، جتنی ضرورت ہمیں عالموں کی ہے اتنی ہی ضرورت ہمیں ڈاکٹر انجینئر اور لیڈرز کی بھی ہے۔ اصلاح کا مقصد ہی ہمارے بچوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ایسے مقام پر پہنچیں جہاں ان کو ہر دنیا اور آخرت کی سکسیس ملے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ان کے قدم چومے۔ میرے پیارے بچوں، ہم آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی قدر کریں، آپ کے والدین کا کہنا مانیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ پیدا ہوئے تب آپ کے والدین کی محنت شروع ہو گئی، اسی دن سے آپ کے والدین کی محنت شروع ہو گئی تھی۔ جب آپ چھوٹے سے تھے، اپنا پیٹ نہیں بھر پاتے تھے، آپ کے والدین ہی تو آپ کا پیٹ بھرتے تھے۔ جب آپ اپنی گندگی بھی صاف نہیں کر پاتے تھے تو کون تھا جو آپ کی گندگی صاف کیا کرتا تھا؟ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا کام نہیں کر سکتے تھے تو آپ کے والدین ہی آپ کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے والدین جب آپ بیمار پڑ جاتے تھے تو آپ کے والدین ہی تو تھے جو آپ کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جایا کرتے تھے، کہیں میری اولاد کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں میری اولاد کہیں پر بیمار نہ پڑ جائے، میں اس کو کھو نہ دوں۔ یہ کیا ہوا؟ جیسے ہی ہم جوان ہوئے، جیسے ہی ہم نے سکسیس حاصل کری، ہم نے تو آنکھیں ہی چڑھا لی، ہم نے تو ان سے اپنا رویہ ہی چینج کر لیا۔ یہ کیسے کر لیا ہم لوگوں نے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں آیا؟ ہمیں خوف نہیں ہوا؟ میرے پیارے بچوں، ہم چاہتے ہیں اور اصلاح اکیڈمی کی دعا ہے کہ آپ دنیا کی تمام کونوں پہ جا کے پہنچو اور اپنا اور اپنے گاؤں کا، اپنے امت کا، اپنی قوم کا مستقبل بنو۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو اپنے والدین کے لیے ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ترقی یافتہ ہونا ہوگا اور ایسی تہذیب، ایسی تربیت اپنے اندر لانی ہوگی کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو وہ کہے کہ یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے، یہ نہ کہے کہ ہماری بد اخلاقی اور ہماری جو بدتمیزی ہوتی ہے وہ دیکھ کے کہے، ہمیں حرص کی نظروں سے دیکھے کہ دیکھو یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ وقت بہت کم ہے، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتی ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے محنت کرنی ہے اور ہمارے بچوں کو اپنے والدین کی جو بھی بات وہ آپ کو کہیں اس کو مانیں، اس کی فرما برداری کریں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ آج کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گی، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم
علم کی روشنی سے نوازے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.